ناظم آباد کی لائبریریاں، شاہ ولی اللہ جنوبی صاحب کی کتاب شکستہ تہذیب، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد سے ایک اقتباس۔ ناظم آباد کی پہچان غالب لائبریری ہے۔ اس لائبریری کا شمار یہاں کی اولین لائبریری میں ہوتا ہے۔ غالب لائبریری کو ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض اور مرزا ظفر الحسن کی سرپرستی میں 27 دسمبر 1970 کو مرزا اسد اللہ خان غالب کے 173ویں یوم پیدائش کے موقع پر ادارہ یادگار غالب کے زیر انتظام حبیب بینک کے مالی تعاون سے قائم کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ملک کے ممتاز مصور صادقین نقوی صاحب کی ان تصاویر کی نمائش بھی کی گئی جو انہوں نے غالب کے اشعار سے متاثر ہو کر تیار کی تھی۔ 1980 کی دہائی تک اس کے گراؤنڈ فلور پر حبیب بینک کی برانچ تھی اور چھت پر حبیب بینک کا اشتہار 50 پیسے کا سکہ لگا ہوا تھا جو رات کو روشن کر دیا جاتا تھا اور کافی دور سے دکھائی دیتا تھا۔ غالب لائبریری میں تقریباً 3000 کتب اور 375 میگزین موجود ہیں۔ راولپنڈی سازش کیس کے اہم کردار ظفر علی پوشنی نے ایام اسیری کے بارے میں اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب زندگی زندہ دلی کا نام ہے تحریر کی تھی۔ اس کتاب کو 1976 میں پہلی بار غالب لائبریری کے تعاون سے شائع کیا گیا تھا اور غالب لائبریری میں کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب کی صدارت ممتاز شاعر فیض احمد فیض نے کی تھی، جبکہ غالب لائبریری کی دوسری سالگرہ 18 نومبر 1973 کو منائی گئی تھی۔ اس سلسلے میں بھی ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب کی صدارت مرکزی سیکریٹری تعلیم قطب اللہ شہاب نے کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں قطب اللہ شہاب نے 1 ماہ کی پینشن غالب لائبریری کو عطیے میں دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل غالب لائبریری کے صدر ممتاز ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض اور مرزا ظفر الحسن نے لائبریری کا تعارف کرایا۔ غالب لائبریری میں مختلف سیمینار کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا جس میں معروف ادبی شخصیات عصمت چغتائی، سبط حسن، جوش ملی آبادی، جیلانی بانو، جان ایلیا، زاہدہ ہنا اور دیگر شرکت کرتے تھے۔ غالب لائبریری ان دنوں بھی ادیبوں اور شعراء کی بیٹھک تھی۔ مشہور شاعر اطہر نفیس کے شعری مجموعے کی تقریب رونمائی بھی اسی لائبریری میں ہوئی تھی، جس میں احمد ندیم قاسمی، سلیم احمد، قمر جمیل، احمد حمدانی اور دیگر شعراء نے شرکت کی تھی۔ بر صغیر کے ممتاز شاعر جگر مراد آبادی نے 9 جنوری 1955 کو انجمن باشندگان ناظم آباد نمبر 2 کی طرف سے ہور مارکیٹ میں ممتاز صحافی و شاعر مولانا حسرت موہانی کے نام سے حسرت میموریل لائبریری کا افتتاح کیا تھا۔ افتتاحی تقریب سے جسٹس ظہیر الحسن لاری نے خطاب کیا تھا۔ لائبریری کے لیے سب سے پہلے جگر مراد آبادی نے 50 روپے کا عطیہ کیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس لاری نے 50 روپے عطیے کا اعلان کیا۔ چشم زدن میں تقریباً 2000 روپے چندہ جمع ہو گیا تھا، جبکہ مخصوص عطیات دینے والوں میں حاجی شمس الدین، محمد حنیف خان، رشید احمد، حافظ احمد نبی خان قابل ذکر ہیں۔ 1960 کی دہائی میں برصغیر کے ممتاز ادیب سید محمد دہلوی نے اثنائے عشری امام بارگاہ جامع امامیہ سے متصل ایک لائبریری مکتبۃ العلوم کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا۔ ان کی لائبریری میں مختلف موضوعات پر 8000 سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ ناظم آباد نمبر 3 میں گول مارکیٹ کے نزدیک ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر علاء الدین احمد کی رہائش گاہ تھی۔ انہوں نے رہائش گاہ میں لائبریری قائم کی تھی۔ وہ قیام پاکستان کے بعد حیدرآباد دکن سے اپنی تمام کتابیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس علاقے میں اردو کے ممتاز شاعر مشفق خواجہ صاحب کے گھر پر ایک عمدہ مثالی کتب خانہ تھا۔ اس کتب خانے میں مختلف تذکرے، تاریخی مخطوطات، خطاطی کے نادر و نایاب نمونے، تصاویر، تحقیقی و تنقیدی کتابیں، مشاہیر کے خطوط موجود تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کتب خانہ سیکٹر 5 نارتھ کراچی میں منتقل ہو گیا۔ ناظم آباد نمبر 3 میں گول مارکیٹ کے قریب حیدرآباد دکن کے ایک ادیب کا نادر کتابوں پر مشتمل ذاتی کتب خانہ بیدل لائبریری کے نام سے تھا، جسے ریفرنس لائبریری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظم آباد نمبر 3 میں ایک نادر کتب خانہ ہمدرد لائبریری ہے جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی عمارت کے وسیع ہال میں قائم کی گئی ہے۔ جدید خطوط پر ترتیب دی جانے والی ہمدرد لائبریری میں ایک حصہ
اسلامیات، طب، سائنس، عمرانیات، ادب اور تاریخ و سوانح کے لیے مخصوص ہے، جس میں تقریباً 700 مخطوطات، قلمی نسخے اور نادر کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں ایک شعبہ ایسا ہے جس میں قرآن مجید کے ترجمے جو دنیا بھر کی زبانوں میں شائع ہوتے رہے ہیں جمع کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظم آباد نمبر 4 میں معروف شاعر صہبا اختر کے نام سے موسوم ایک لائبریری ہے۔ اس لائبریری کو بہترین اسلوب پر تیار کیا گیا تھا۔ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنایا گیا تھا، جبکہ خواتین اور بچوں کے لیے ایک علیحدہ سیکشن قائم تھا۔ ان دنوں آئی ٹی سیکشن میں نہ تو کمپیوٹر ہے نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے۔ لائبریری غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظم آباد نمبر 1 کی شبیر احمد عثمانی لائبریری اور الہدیٰ لائبریری کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ ناظم آباد کے قیام کے وقت مطالعے کے شوقین افراد کے لیے گھر اور محلوں کی سطح پر لائبریریاں قائم کی گئی تھی۔ محلوں میں قائم آنا لائبریری کی اپنی شہرت اور مقبولیت ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے ابن صفی کے لازوال کردار، عمران سیریز اور انسپکٹر فریدی اور سارجنٹ حمید کی جاسوسی دنیا، بچوں کی مختلف کہانیاں اور ہمدرد رسالے کرائے پر حاصل کرتے تھے۔ ان دنوں لوگوں میں کتب بینی کا ذوق ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کا جس لائبریری میں جانے کے دل چاہتا تھا وہاں کا رخ کرتے تھے، وہاں کی علمی سرگرمیوں میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ طلباء و طالبات امتحانات کی تیاری کے لیے گھنٹوں ان لائبریری میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں ثقافتی و ادبی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا تھا، مگر افسوس حکومتی اداروں کی عدم دلچسپی اور نوجوانوں میں مطالعے سے دوری نے ان لائبریریوں کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ اسی طرح محلوں میں آنا لائبریری بھی وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی۔